بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گجرات کی سرزمین پر الجامعۃ الاویسیہ میں نئے تعلیمی سال کے افتتاح کے موقع پر ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال اس مرکز کو عروج عطا فرمائے اور جتنے طلباء بھی شریک درس ہیں یا ہوں گے، سب کو خیر و عافیت کے ساتھ یہ تعلیمی سال اللہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیر طریقت حضرت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب اللہ کے فضل سے مختلف محاذوں پر کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک محاذ یہ بھی ہے کہ تعلیم و تبلیغ کی طرف خصوصی طور پر توجہ فرما رہے ہیں، اور کئی مدارس اللہ کے فضل سے قائم کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ سرچشمہ بھی ہے، اللہ اس کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، آمین۔ اور اویسی صاحب کا سایہ رب ذوالجلال تا دیر سلامت فرمائے۔ آمین۔ اب پہلے میں تقریب بسم اللہ کے لحاظ سے کلمات پڑھوں گا جو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایک طالب علم عبارت پڑھیں گے اور پھر مزید گفتگو ہوگی۔ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبہ نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر
وبک نستعین بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ شفیع المذنبین. اب ایک شعر قصیدہ بردہ کا پڑھ کے پھر تلاوت اپنا حدیث شریف پڑھیں. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ. صدق اللہ. ماشاء اللہ. سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی ہر ہر ادا کو رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا.
اور لعمرو کا کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر لمحے کی قسم اٹھائی۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر ہر لمحے کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ پہلی امتیں تو اپنے انبیاء علیہم السلام پر اتری ہوئی کتاب بھی محفوظ نہ رکھ سکیں۔ اس امت نے کتاب کو تو محفوظ رکھا ہی ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے ہر خطاب کو بھی محفوظ رکھا، اور آج بھی اللہ کے فضل سے ہو بہو وہی الفاظ ہمیں سننے سنانے کے لیے میسر ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم کر۔ قیلا من خلفاؤ کا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کن خلفاء کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اس سے مراد کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی من بعدی، جو میرے بعد قیامت تک میری حدیث کو پڑھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہیں۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے۔ رب ذوالجلال اس سعادت کو، اس کی قدر کرنے کی خالق کائنات جل جلالہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے آداب میں سے اور شرائط میں سے جو بات ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ کے حالات میں یہ لکھا ہے، امام ذہبی نے لکھا ہے کہ آپ اپنے شاگرد محمد بن ابی حاتم کو احادیث لکھوا رہے تھے، اور کافی وقت گزر گیا تو آپ نے محسوس کیا کہ میرا شاگرد تھک گیا ہوگا، تو خود محمد بن ابی حاتم ہی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں خافا ملالی، امام بخاری کو میرے ملال کا اندیشہ ہوا، تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا، جو حقیقت میں بعد والی ساری امت کے لیے تعلیم و تعلم کے وقت جس عقیدے کی ضرورت ہے اس کا اظہار تھا۔ فرمایا طب نفسا، اے محمد بن ابی حاتم تم خوش رہو، بڑی تمہاری قسمت ہے، ان اہل الملاہی فی ملاہیہم، لہو و لعب والے لہو و لعب میں مصروف ہیں، والتجار فی تجاراتہم، اور تاجر اپنی تجارتوں میں مصروف ہیں، وَأَهْلَ الصَّنَاعَاتِ فِي صَنَاعَاتِهِمْ، اور صنعت کار اپنی صنعتوں میں مصروف ہیں، فَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، لیکن تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا وقت نہ صنعت کاری میں، نہ تجارت میں، نہ لغو باتوں میں گزرا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں صحابہ کی معیت میں تم بیٹھے ہو۔ تو مدینہ منورہ سے اتنا دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی سرکار کو زندہ و تابندہ ماننا، اور یہ کہ سرکار نظر کرم فرما رہے ہیں، یہ اصل عقیدہ ہے جس کے تحت حدیث کو پڑھایا جاتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہا جاتا ہے ادھر سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ میرے شیخ کامل حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بحر العلوم مولانا محمد نواز کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کو حضرت سیدنا پیر سید نور الحسن شاہ صاحب کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی شریف دورہ حدیث کے لیے بھیجا تھا، تو ہمارے بڑے استاذ فرماتے ہیں مولانا محمد نواز صاحب کہ اسباق بہت اچھے ہو رہے تھے وہاں پر، لیکن شاہ صاحب مجھے خوش نظر نہیں آتے تھے۔ تو ایک صبح جب میں اٹھا، ہماری چارپائیاں ساتھ ساتھ ہی ہوتی تھیں، تو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا گزر ہوا
کلیاں کھلی ہوئی تھیں، فضا میں بہار تھی۔ تو میں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں آپ خوش نظر نہیں آئے، آج آپ بڑے خوش ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب سے آیا تھا مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں منظور بھی ہے یا نہیں۔ ہم پڑھ تو رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، سرکار اسے پسند بھی کر رہے ہیں کہ منظور ہے۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا پڑھنا بھی پسند ہے، تمہارے اساتذہ کا پڑھانا بھی پسند ہے۔ تو یہ یعنی سنی نظریہ ہے حدیث کو پڑھنے کا، اور یہ شرائط اہل سنت ہی پوری کر سکتے ہیں، اور اس میں برکت ہے اور حضوری ہے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نصاب ہے۔ اب حدیث شریف جس کی تلاوت کی گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا مدار نیات پر ہے۔ بخاری شریف بھی اسی حدیث سے شروع کی گئی، اور یہاں بھی پہلی حدیث یہ ہے، اعمال کا مدار مطلب کیا ہے؟ اعمال کی صحت کا مدار، اور پھر اعمال کے ثواب کا مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو پھر ثواب ملے گا، اور اس کے لحاظ سے ہی اس کی صحت بھی مختلف اقسام جو اعمال کی ہیں ان کے لحاظ سے جو مقصودی ہیں وہ نیت پر ہی موقوف ہے۔ نیت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اپنی امت کو متوجہ کیا اور فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ نیت دل کا ارادہ ہے، اس پر کوئی نہ پہاڑ اٹھایا ہے کہ ارادہ کرنے میں کوئی تلوار چلانی پڑی ہو یا کوئی سال بیٹھ کے لکھنا پڑا ہو، صرف دل کا ارادہ ہی ہے پکا، اور عمل اس میں مشقت آتی ہے بڑی، مگر فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ یعنی اس کا سبب یہ ہے کہ عمل جتنا بھی کریں بالآخر اس کا ایک دائرہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے 50 سال نمازیں پڑھیں، 60 سال نمازیں پڑھیں، لیکن نیت تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر رب مجھے 1000 سال زندگی دے تو میں 1000 سال نماز پڑھوں گا۔ تو اگر اس نیت کے خلاف قرائن موجود نہ ہوں تو اللہ اس نیت پر ہی ثواب دے دیتا ہے۔ قرائن نیت کے خلاف یہ ہیں کہ مثلا جو زندگی ملی ہوئی ہے اس میں تو نماز پڑھتا نہیں، اور کہتا ہے کہ میری نیت ہے کہ اگر 1000 سال زندہ رہوں گا تو میں 1000 سال نماز پڑھوں گا، تو اب اس نیت پر اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ لیکن جب نمازی ہے، کوئی جو ہے وہ ناغہ نہیں ہونے دے رہا، اور کہتا ہے اللہ مجھے 1000 سال زندگی دے تو میں 1000 سال نماز پڑھوں گا، تو یہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ۔ عمل تو رک گیا، نیت آگے نکل گئی، اور اللہ اپنے فضل سے اس کو 1000 سالہ نماز کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور نیت المؤمن خیر من عملہ، بخاری میں ہے کہ خزمان نامی بندہ حنین کی جنگ میں فرنٹ پہ لڑتا ہوا، دوسری روایت میں خیبر میں فرنٹ پہ لڑتا ہوا زخمی ہوا، کافروں کو اس نے قتل کیا، خود بھی دنیا سے چل بسا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الی النار، سیدھا جہنم میں گیا ہے، کیونکہ اندر منافقت تھی۔ اور دوسری طرف جب تبوک کی جنگ ختم ہوئی، وہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ قوما، مدینہ منورہ میں میرے کچھ صحابہ موجود ہیں، وہ آ نہیں سکے یہاں
یعنی تبوک بہت دور جا کے جنگ لڑی گئی، جو غزوات رسول علیہ السلام میں سب سے زیادہ دور مقام پہ لڑی گئی جنگ تھی. تو فرمایا شارکونا وہم بالمدینہ تھے، وہ بیٹھے مدینہ میں ہیں لیکن رب نے ثواب ہمارے والا ان کو دے دیا ہے. اب عمل پایا ہی نہیں گیا اور ثواب مل گیا ہے. کیوں مل گیا ہے؟ صحابہ نے مانا کہ واقعی مل گیا ہے، لیکن سوال کیا کیفا وہم بالمدینہ تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا تو ضرور آپ فرما رہے ہو، لیکن کیسے مل گیا؟ ہم نے بھوک کاٹی، ہم نے سفر کیا، ہم نے پیاس برداشت کی، ہمارا راشن ختم ہوا اور کتنے شدید مراحل سے گزرے، ہم نے کافر مارے، ہم زخمی ہوئے، پھر ہمیں ثواب ملا اور انہیں گھر بیٹھے ہوئے ہی مل گیا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حبسہم العذر شارکونا بحسن النیہ. فرمایا وہ 100% تیار تھے، مگر وقت آنے کا جب تھا تو وہ بیمار تھے. وہ بہانہ نہیں کر رہے تھے، واقعی بیمار تھے. فرمایا وہ معذور ہوئے، آ نہیں سکے، رب نے ان کی نیت پر ہی ان کو ثواب دے دیا ہے. اتنی بڑی چیز ہے نیت. اگر صحیح ہے تو پھر بندہ عمل کسی وقت نہ بھی کرے تو پھر بھی ثواب مل جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو پھر جو کچھ کیا ہو زندگی بھر کا سب برباد ہو جاتا. یہ صرف ایک آج کا سبق ہی نہیں، یہ پوری زندگی کا ہم سب کے لیے سبق ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شخص کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور وہ ایسا ہے جسے دنیا شہید کہتی ہے، یہ ہر شہید کی بات نہیں، جس کی نیت خراب ہو. اب بظاہر اس کو دنیا نے ریکارڈ میں شہید رکھا ہوا ہے کہ دین کے لیے نکلا تھا اور مارا گیا ہے. تو رب ذوالجلال پوچھے گا تجھے میں نے صحت دی تھی، کڑیل جوان بنایا تھا، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تو یہ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جواب دے گا رب اور کیا کرنا تھا، جان ہی سب سے بڑی چیز ہے، میں نے تو جان بھی تیرے دین کے لیے وار دی. تو اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں تجھے اس وقت بھی جانتا تھا جب تو جہاد میں گیا تھا کہ دل میں چھپی ہوئی بات کیا ہے. تیرے دل میں یہ چھپا ہوا تھا کہ تجھے کہا جائے کہ ڈر بڑا ہے، مجاہد بڑا ہے، شیر دل ہے، صف شکن ہے. تو اپنی بہادری لوگوں سے منوانا چاہتا تھا، تیرے دل میں غلبہ اسلام نہیں تھا. فرمایا آج کس چیز کا تو مجھ سے اجر چاہتا ہے؟ تو مجرم ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ کے لوگوں کی واہ واہ کو اپنے پیش نظر رکھا. اللہ فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. کتنی بربادی آئی نیت کی خرابی کی بنیاد پر. دوسرے شخص کی باری آئی تو وہ بہت بڑا عالم دین تھا، اس سے پوچھا، یعنی اوریجنل عالم بھی مکمل تھا اور پڑھایا بھی ساری زندگی تھا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے بھی، یعنی کہے گا حق ادا کیا. کچھ سال میں نے پڑھنے میں لگائے، میں نے نہ تماشے دیکھے نہ فلمیں دیکھی، میں نے گھر چھوڑا، سفر کیا، اور میں نے جگہ جگہ جا کے یہ خوشبو اکٹھی کی، اور باقی زندگی میں نے پڑھانے میں گزار دی. روکی سوکھی کھا کے نہ میں نے تجارتیں کی، نہ میں کہیں عیش و عشرت پہ گیا، میں اللہ کا دین دن رات پڑھاتا رہا، اور اس طرح میری موت ہو گئی. اللہ فرمائے گا اب یہ ہر عالم کی بات نہیں. اللہ فرمائے گا کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، کام یہ سارے تم نے کیے، لیکن اس لیے کیے کہ تجھے چوٹی کا عالم کہا جائے، اور وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا. تو تیرا جس مقصد کے لیے تو نے کیا وہ جزا تجھے دنیا میں مل گئی. میرا تو مجرم ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ کر دنیا کی واہ واہ کو پیش نظر رکھا. اللہ کہے گا کہ اس کو بھی الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. اب کتنا بڑا عمل، کتنی مشقت اور کس حد تک محنت، لیکن نیت نیچے جو خراب تھی تو اس کی بنیاد پر کتنا
نقصان ہوا کہ ساری زندگی پر پانی پھر گیا۔ تیسرے نمبر پر جس کو بلایا جائے گا وہ ایسا شخص ہے جو دنیا میں جس جگہ کوئی نیکی کا کام ہوتا وہ حصہ اپنا ڈالتا ہے، سخی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس طرح کے لنگر خانے، سماجی خدمت۔ اب ہر بندے کی بات نہیں، جس کا یہاں ذکر ہے اس کی مذمت ہے۔ اللہ فرمائے گا تجھے میں نے اتنا مال دیا تھا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا رب میں نے بھی حق ادا کیا، مجھے جہاں پتہ چلتا تھا کہ تیرے دین کو ضرورت ہے میں پہنچ جاتا تھا، وہاں جا کے میں مال خرچ کرتا تھا۔ یہ اب صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، جب تو مال دیتا تھا میں اس وقت بھی تیرے دل میں چھپے ہوئے خیال سے واقف تھا، تو نے سب کچھ اس لیے کہا کہ تجھے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ سخی تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ میرے لحاظ سے تو باعث مستحق اجر و ثواب نہیں بلکہ مستحق عذاب ہے۔ تجھے چاہیے تھا تو میری طرف متوجہ رہتا، میری رضا کو پیش نظر رکھتا، تو نے میری رضا کو چھوڑ کے بندوں کو مجھ پر ترجیح دی اور ان کی رضا کو پیش نظر رکھا، لہذا تو مجرم ہے۔ تجھے الٹا کر کے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اب جو شرابی ہیں، جو قاتل ہیں، جو زانی ہیں، جو ڈاکو ہیں، وہ تو مجرم ہیں۔ یہ نیک کاموں والے بیچارے جہنم میں چلے گئے، کس بیس پر کہ نیت خراب ہو گئی۔ تو اس واسطے روزانہ ضروری ہے کہ نیت کو ٹٹولا جائے، نیت کی اصلاح کی جائے، اگر خراب ہونے لگے تو اس کو صحیح کیا جائے۔ یعنی صرف ایک دن کی تصحیح کافی نہیں، شیطان روزانہ ورغلاتا ہے، بار بار ورغلاتا ہے، تو بار بار نیت کی تصحیح جو ہے وہ ضروری ہے۔ بالخصوص ہم جو علماء اور طلباء ہیں ہمارے لیے یہ زیادہ آزمائش ہے۔ زیادہ آزمائش اس لیے ہے کہ ہمارے وہ کام ہیں اللہ کے فضل سے، مثلا کوئی اچھا پڑھاتا ہے، کوئی اچھا پڑھتا ہے، کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے، کوئی اچھی تقریر کرتا ہے، کوئی اچھا درس دیتا ہے، تو اس کے اندر بھی بندے میں یہ دل میں آ سکتا ہے، من جب تیاری کر رہا تھا کہ میں اچھی تیاری کروں کہ بندے پسند کریں، میں اچھا پڑھوں کہ لوگ مجھے قبلہ بنا دے۔ تو اس واسطے اب ایک مثال کے طور پر کاشتکار ہے، وہ ہل چلا رہا ہے، اب اس کا جو عمل ہے اسے وہاں یہ مطلوب نہیں کہ لوگ میری زیارت کریں اور دیکھ لیں، گواہ بن جائیں کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں کہ میں ہل چلا رہا ہوں۔ اس کا کام ایسا نہیں کہ جس کے لیے تحسین مطلوب ہو ذہن میں۔ کوئی اپنا کام کر رہا ہے، وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اپنے کسانوں کے اندر اس کا کچھ تقابل بنتا ہو، دنیا کے جتنے شعبے ہیں ان میں ریا کے خطرات تھوڑے ہیں، لیکن ہمارے شعبے میں بہت زیادہ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، یہ بات کرنے میں بھی ریا ہو سکتا ہے، یعنی اتنا ریا در ریا، ریا در ریا، اس طرح یہ بیماری ہے اور اس طرح پھر آگے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ سبق ہے ہمارا سب کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی نیت ہوگی اس طرح کے مطابق اس پر اجر مرتب ہوگا۔ فرمایا کہ بندے کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، بس اس کا تو کیا کہنا، اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ شرط اور جزا میں تغیر ہوتا ہے، جو شرط ہے وہی جزا نہیں بن سکتی، اور یہاں وہی جزا بنا دی گئی ہے، تو یا تو پھر مضاف محذوف ہے، فثواب ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ اس کی ہجرت کا ثواب پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یا پھر یہ کہ اس کی یہ جو ہوتا ہے عین شرط کو ہی جزا بنانا، یہ مقام کی بلندی کے لیے، جس طرح کہتے ہیں زید تو پھر زید ہے، اویسی صاحب تو پھر اویسی صاحب ہیں، یعنی یہ جو یہ انداز ہوتا ہے،
تو اس کے لحاظ سے وہاں پر یعنی شرط میں تغیر نہیں ہے. اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ شرط میں جب دونوں ذاتوں کا ذکر آ گیا تھا تو آگے ضمیر ہی کافی تھی کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الیہما. مگر جن ناموں میں لینے میں لذت آتی ہو ان کو دہرانے میں بھی لذت آتی ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلوب میں واضح کیا. اب دوسرا کیا تھا؟ فرمایا کہ جس کی ہجرت کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے. اور دنیا کے لیے ہے کہ اس کو پالے، یا پھر اس کی ہجرت ہے عورت کے لیے کہ اس سے شادی کرے. تو پھر فرمایا ہجرت الی ما ہاجر الیہ. یہاں اب وہ لفظ نہیں دوہرا ہے فہجرت الی دنیا فہجرت الی امرا، کہ یہ وہ نام بڑی شان والے تھے، انہیں پھر دوہرا دیا، ضمیر نہیں لوٹائی، حالانکہ جائز تھا لیکن یہاں جو ہے وہ ضمیر لوٹا دی. فرمایا اس کا ذکر کرنا نہیں مناسب، ذکر کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. وہ اس نے گئے ہی دنیا کے لیے ہے، گئے ہی وہ اور مقصد کے لیے دین کے لیے گئے ہی نہیں ہے. تو یعنی اتنا نیت کا جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ہے اعمال میں اس کو واضح کیا. میں بات ختم کرتا ہوں. تو ریا جو ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ریا ثواب کو کم کرتا ہے، دوسرا ثواب کو ختم کرتا ہے، تیسرا ثواب کو ختم کر کے الٹا باعث عذاب بھی بن جاتا ہے. مثلا نماز میں ریا ہو گیا کچھ تو نمبر گھٹ ملے، پورے ثواب نہیں ملا. اگر زیادہ ریا ہو گیا تو ثواب سارا ختم ہو گیا لیکن عذاب نہیں ہوا، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہوا تو وہی باعث عذاب بن گئی. جس طرح ابھی وہ 3 لوگوں والی حدیث آپ نے سنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور یہ وقت ہے کہ گلی گلی ہمیں مدارس کی ضرورت ہے، اور اپنے نونہالوں کو شیطان سے بچانے کے لیے اور بد عقیدگی سے بد عملی سے بچانے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ضروری ہے. اور وہ تب ادا ہوتا ہے جب پہلے پڑھا ہوا ہو. تو اگر خود پتہ ہی نہ ہو معروف کیا ہے تو حکم کیا دیں گے؟ خود پتہ ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ بدی کیا ہے تو پھر روکیں گے کس طرح؟ اس واسطے امام بخاری نے باب قائم کیا العلم قبل القول والعمل. قول، اب کتنا حسین قول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو قول ہے. اور عمل میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. لیکن امام بخاری نے باب قائم کیا، فرمایا جو کچھ بھی ہے اسلام میں بڑے بڑے اعلیٰ کام ہیں لیکن علم سب سے پہلے نمبر پر ہے. واہ، یعنی کلمے کا علم ہوگا تو کلمہ پڑھے گا. اس واسطے انہوں نے کہا العلم قبل القول والعمل. ہر قول اچھا اس سے پہلے علم ہے. اور اس پر پھر آیت پیش کی قرآن مجید کی، ہر فعل اس سے پہلے علم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ علم میں استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.